السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے۔ جب میری نانی انڈیا میں رہتی تھیں، میرے خیال میں مناسب یہی رہے گا کہ یہ ناقابل یقین سچی کہانی انہی کی زبانی سنی جائے۔ بتانے والے بتاتے تھے کہ میں بہت خوبصورت تھی، لیکن مجھے اپنی خوبصورتی کا بالکل احساس نہ تھا، کیونکہ پہلے شیشے کو اتنی اہمیت حاصل نہ تھی جتنی کہ اب ہے۔ لوگ میری نہایت ہی گھنے کالے چمکدار کمر سے بھی نیچے لمبے بالوں کی بہت تعریف کرتے تھے، لیکن میں بس اللہ کی دین سمجھ کر شکر ادا کرتی تھی۔ اپنا چہرہ اور بال ہر وقت دوپٹے میں چھپائے رکھنا میری عادت تھی، یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی میرا گھونگھٹ چہرے سے نیچے تک رہتا تھا۔ مگر پتہ نہیں اس دن مجھے کیا ہوا کہ نہا کر کمرے میں برش کرتے ہوئے بال سکھا رہی تھی کہ ساس کی آواز پر بغیر گھونگھٹ کے میں ساس کے پاس چلی گئی، جو صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھیں۔ وہ کام میں مصروف تھیں اور باتیں بھی کر رہی تھیں، ابھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی۔ انہوں نے تار پر سے کپڑے اتارنے کا کہا۔ میں ابھی یہ کام کرنے ہی لگی تھی کہ ساس کی آواز پر رکنا پڑا۔ نثار بانو، یہ کیا تم کھلے بالوں کے ساتھ صحن میں آ گئیں؟ عصر سے مغرب کا آخری وقت ہے، بیٹا بالوں کو ڈھانپ لو۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت جب مغرب ہونے والی ہوتی ہے تو بہت سی بلائیں پھر رہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی ساس کی یہ بات سن کر فوراً بال سمیٹ کر سر پر اوڑھنی ڈال لی تھی۔ عین اسی وقت مغرب کی اذانیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اس رات کو میں سو رہی تھی اور میری تیسرے نمبر کی بیٹی، جو چند ماہ کی تھی، میرے ساتھ ہی لیٹی تھی۔ وہ اچانک بہت زور زور سے رونے لگی۔ اس کے رونے سے میری آنکھ کھل گئی۔ دودھ پلانا چاہا مگر وہ چپ نہ ہوئی تو اس کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ میرے میاں جی ان دنوں گرمی کی وجہ سے صحن میں سوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ اندر ہی سوتی تھی۔ میری بیٹی بڑی مشکل سے پہلے چپ ہوئی اور پھر سوئی۔ اس کو لٹا کر میں چادر اوڑھا رہی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا ہے۔ میں سمجھی میرے میاں ہوں گے، مگر جب پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر اس رات مجھے مسلسل یہ احساس ہوتا رہا کہ کوئی میرے قریب موجود ہے۔ میں مارے خوف کے ساری رات سو نہ سکی۔ دوسرے دن صبح فجر کے بعد میرا یہ احساس ختم ہو گیا، لیکن دوپہر 12 بجے کے بعد سے پھر مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے گھورے جا رہا ہے۔ پھر اچانک ہی جیسے کسی نے مجبور کر دیا کہ میں آئینے کے سامنے بال کھول کر کھڑی ہو جاؤں۔ میں نے اپنے کمرے میں جا کر ایسا ہی کیا۔ میں ابھی آئینے میں خود کو دیکھ ہی رہی تھی کہ مجھے آئینے میں اپنی پیچھے سے ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن آئینے میں وہ سایہ موجود تھا۔ اس سے پہلے میں خوف زدہ ہو کر چیختی یا بھاگتی، میرے کانوں میں آواز آئی، ڈرو مت، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، تمہارے بال تو بہت ہی خوبصورت ہیں، میں ان کا دیوانہ ہوں۔ میں تو تمہارے بال اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر پل کو تو ساکت ہی رہ گیا کہ کوئی انسان اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ میری بستی میں چلو، میں تمہیں دنیا کی ہر آسائش دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، میں تم سے شادی کروں گا اور ہر طرح سے تمہیں آسودہ رکھوں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش رہی، کیونکہ میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیسے بھگایا جائے۔ غلطی تھی، بھلا کبھی کوئی جن بھی اتنی آسانی سے کسی کا پیچھا چھوڑتا ہے؟ اس کی آواز پر میں ایک دم چونکی، کیونکہ وہ میرے بالکل قریب آ کر بولا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ میرا تھوڑا سا گھونگھٹ ابھی بھی نکلا ہوا تھا۔ پہلے کی عورتیں ہمیشہ سر ڈھک کر رکھتی تھیں، اور اگر گھر میں مرد ہوتے تو اوڑھنی کو سینے تک ڈال لیتی تھیں، جس سے ان کا پردہ رہتا تھا۔ کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے کم گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ میں ان سب کو کیسے چھوڑ دوں؟ میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر تم بھی اچھے ہو، کیا تم مجھے اپنی بستی کی سیر کراؤ گے؟ مگر ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے واپس بھی چھوڑ کر جاؤ گی۔ ہاں، میں تمہیں ضرور اپنی بستی گھماؤں گا، تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، پہلے تم مجھے سیر تو کراؤ۔ میں نے جن سے ساری بات اپنے من کی بنوائی اور سکون سے سو گئی۔ صبح سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں تیار کھڑی، وہ تو پہلے سے ہی، اس لیے، اور پھر وہ جن آ گیا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ جنوں کی بستی میں لے گیا، جہاں وہ خوب گھومی پھری۔
پھر جن کو کوئی بلانے کے لیے آ گیا تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ گیا کہ تم اس بائیں والے گھر کی طرف مت جانا، کیونکہ وہ گھر نہیں ہے بلکہ محل تھا۔ بانو نے سوچا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ جن مجھے منع کر کے گیا ہے، وہاں ضرور کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ پھر جب وہ وہاں پہنچ گئی تو اس نے ایک عورت کو کھڑکی میں کھڑے دیکھ کر پوچھا کہ تم تو مجھ جیسی ہی لگتی ہو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس عورت نے اپنی بات بتاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت بد نصیب ہیں، دنیا میں اچھے بھلے سکون سے رہ رہے تھے مگر لالچ میں یہاں آ گئے اور اب قیدی بن گئے ہیں۔ تم جس جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ جن تمہیں بھی پکڑ کر قید کر لے گا۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر اسے بتایا کہ میں نے اس جن سے وعدہ لیا ہے کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آئے گا، مگر مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہاں سے کیسے نکلو گے؟ یہاں تو نہ کوئی انسان آ سکتا ہے بلکہ یہاں تو جن بھی نہیں آ سکتا جب تک یہ اس کو خود لے کر نہ آئیں۔ تم خود سے تو نہیں نکل سکتے یہاں سے، تم جلدی چلے جاؤ یہاں سے، دوبارہ آنے کی غلطی مت کرنا، اس عورت نے بانو سے کہا۔ بانو اس عورت کے بار بار کہنے پر وہاں سے چل دی اور جس جگہ وہ جن سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں جا کر کھڑی ہو۔ تھوڑی دیر میں وہ جن وہاں آ گیا تو بانو نے کہا کہ اب تم وعدے کے مطابق مجھے واپس چھوڑ کر آؤ، ابھی تم پوری طرح سحر سے لطف اندوز تو ہو لو۔ جن نے بانو سے کہا مگر وہ اپنی ضد پر اڑی رہی۔ پھر جن نے مجبور ہو کر کہا کہ تم سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر چھوڑ کر آنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا، اس کی ساس ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ بانو نے سوچا کہ ساس کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، وہی اس مسئلے کو حل کرے گی۔ جب ساس آئیں بانو نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ فوراً جن اتارنے والے مولوی کے پاس گئیں اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ مولوی صاحب نے تمام بات بغور سنی اور فوراً ساتھ کے ساتھ ان کے گھر آ گئے تو دیکھا کہ جن بانو کے کمرے میں ہی موجود تھا۔ مولوی صاحب نے آیت قرآنیہ کا ورد کر کے بڑی مشکل سے اس جن کو قابو کیا اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا۔ جن نے جب اپنا یہ حال دیکھا تو غصے سے بولا، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، اب تو میں کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ بانو میری ہے، میں اس کے ساتھ رہوں گا، پھر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ایسا تو نہ جانے وہ کتنے جنوں کو جلا چکے تھے اور کتنے ہی جنوں کو وہ انسانی بستی سے نکال چکے تھے، مگر یہ جن ایسا ضدی تھا کہ نہیں مان رہا تھا۔ آخر مولوی صاحب نے دوسرے دن بڑی مشکلوں سے اس جن کو قابو کیا اور بانو کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور